وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ 3 دن تک اپنے صحابہ کرام سے ملاقات نہیں کی، اور صرف فرض نمازوں میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے ملے۔ فرض نمازوں کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک صحابہ کرام سے نہیں ملے، یعنی کہ صرف نماز میں آتے تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو جاتے تھے، صحابہ کرام میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے صحابہ کی محفل میں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرض نمازوں کے علاوہ 3 دن آپ کیوں نہیں تشریف فرما ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین میری امت والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیا؟ یعنی آپ کی امت کے صرف 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان 3 دنوں میں اس سے زیادہ سوال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک جو 70,000 بندے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ یعنی جب میں نے اور سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ نہ صحابی ہے، جس نے مجھے نہیں دیکھا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ میری امت کے لیے جب دعا کریں گے، اور حضرت عمر اور حضرت مولا علی سے فرمایا کہ ان سے دعا کرانا میری امت کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی دعا سے میری امت کے 2 قبیلے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قبیلوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور طفیل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بخشش فرمائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن ایک اور بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 کام کرتی ہوگی تو میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ جنت میں اس کو گھر لے کر کے دوں گا۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، دوسرا کام رمضان میں روزے رکھتی ہو، تیسرا کام اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پرسنل مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہو، چوتھا کام شوہر کی فرما بردار ہو، 5واں کام بد کردار نہ ہو۔ یہ 5 کام کرنے والی عورت جیسے ہی قیامت کے دن آئے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا اے میری بندی جس دروازے سے چاہے تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو بہت آسان ہے یہ ان 5 کاموں کو کرنا، لیکن یہ ان کاموں کو اتنا زیادہ لوگوں نے مشکل سمجھ لیا ہے کہ وہ نمازوں سے بالکل دور ہیں، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے شوہر کے فرما بردار عورتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ وہ لوگ جو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے وہ لوگ جو دکھاوے کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو دکھاوے کا صدقہ دینے والے ہوں گے، وہ لوگ جو دکھاوے کی جنگ کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہوں گے، وہ امیر جو کہ صدقہ اور خیرات دیتے ہوں گے لیکن دکھاوے کے لیے دیتے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ اور یہ وہ کام ہیں کہ انسان نماز کی پابندی کرنے والا اور خصوصی طور پہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ موجود نہ ہوگا۔ اس میں کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگ بتائے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو ذاکرین میں سے ہوگا، یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہوگی، وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس کو سورج جو سوا و نیزے پر لوگوں کو پریشان کر رہا ہوگا سر کھول لے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، اس کنڈیشن میں وہ بندہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اسی طرح سے عادل بادشاہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اسی طرح سے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والا بندہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ تمام کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ دنیا کے اندر کی سختی
کی کوئی سختی نہیں ہے، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہار جیت اور انسان کامیاب اور ناکامی کا جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی جو بدنامی اور سزائیں ہیں وہاں سے بچنے کی ہم تمام لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر پل یا رب امتی امتی کی صدائیں لگاتے گئے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے قیامت کے دن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، ہم کو دیکھ کر راضی ہو جائیں، تو ایسے عمل لے کر ہم قیامت کے دن پیش ہونے کی کوشش کیا کریں۔